السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے وعلیکم السلام ورحمۃ کہ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرا ایک سوال جو تھا، اگر ویڈیو کس میں بنا کے بھیجیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش جس کریں طرح گے، آپ نے بالکل وہ شیخ صلاح المدیر کے بارے میں جو میری آپ سے بات ہوئی تھی، وہ آپ نے اس کے بارے میں ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ میں دیکھی تھی الحمدللہ۔ تو الحمدللہ۔ یہ امریکہ کینیڈا جیسے ملکوں میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں جو ہوتے ہیں اذان والی گھڑی رکھتے ہیں۔ اوکے، اس میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، کچھ مرد حضرات جو ہوتے ہیں، بجائے خود اذان دینے کے اس اذان والی گھڑی پہ جو ہوتا ہے وہ ریلائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اوکے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ شریعت جو تو یہ کہتی ہے کہ وہ بندہ اگر گھر میں ایک مرد موجود ہیں تو مردوں میں سے کسی ایک کو اذان دینی چاہیے خود لائیو، جس طرح آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ امام کے پیچھے لائیو نماز پڑھتے ہیں نا، آپ یوٹیوب اوکے، کی میں ویڈیو چلا کے تو نہیں نماز پڑھتے نا۔ صحیح تو بات ہے۔ اگر میری سوچ غلط ہے تو آپ مجھے پلیز گائیڈ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یوسف عباس صاحب ہیں، ہمارے چینل کے جوائنٹ ممبر بھی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں سعودی عرب میں تھا جب آپ نے یہ سوال بھیجا، اور سفر کی وجہ سے میں آپ کے سوال کو صحیح طور پر ابھی تک جواب نہیں دے پایا، معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال چینل اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین آپ جیسے دوستوں اور بھائیوں میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس چینل کے جو سپورٹرز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم اس چینل کو روزانہ صبح و شام محنت کرتے ہیں اور ہمت سے آپ کے سوالوں کے جوابات لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ دیر سویر ہو جاتی ہے، اس عذر کو قبول کر لیا کیجیے۔ بہرحال سماحت الشیخ سعد الخسلان سے، شیخ عبدالعزیز بن باز سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ منفرد اگر شخص ہے تو وہ اگر اذان کہنا چاہتا ہے نماز سے پہلے تو اذان کہہ سکتا ہے اور اقامت بھی وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر مسجد میں اذان ہو گئی ہے، جیسے کہ شیخ سعد الخسلان فرما رہے ہیں، آپ سٹی کے اندر ہیں، مسجد میں ہیں، مسجد کے قریب رہتے ہیں، اذان کا وقت ہوا، اذان دی جا چکی ہے، تب آپ کو اذان کو دوبارہ سے بیان کرنے کی یا دوبارہ سے اذان دینے کی ضرورت ہے۔ بالنسبہ للمنفرد، ایک آدمی منفرد ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، شیخ سعد سے پوچھا جا رہا ہے نفل ہو یا فرض نماز، کیا وہ اقامت بھی کہے گا اور نماز کے لیے اذان بھی دے گا؟ المنفرد بالنسبة للنافلة المنفرد شیخ فرما رہے ہیں لا يؤذن ولا يقيم۔ وہ جو شخص منفرد ہے، جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ نفل اگر پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے نہ اقامت ہے اور نہ ہی اس پر اذان ہے۔ وأما بالنسبة للفريضة فإن كان داخل البلد، یہاں اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز کا داخل ہو گیا ہے وقت، اور آپ سٹی کے اندر ہے، آپ شہر کے اندر ہے، يكتفي بالإقامة۔ یہاں چونکہ مساجد آپ کے قرب و جوار میں ہیں، اذان کی آواز آپ تک پہنچ چکی ہے یا اذان دی جا چکی ہے، تو آپ کے لیے اذان کو دوبارہ سے کہنا ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے صرف اقامت یا تکبیر کہنا کافی ہوگا، لأن المساجد تؤذن فيكتفي بأذان المساجد۔ چونکہ مساجد میں اذان دی جا چکی ہے، اور آپ اگر اذان سن چکے ہیں یا نہ بھی سنیں تب بھی آپ کو اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ شاید آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی کینیڈا اور یو ایس اے میں وہ اذان دیتے نہیں ہیں بلکہ وہ ریڈیو پر اذان سن کر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہاں اگر وہ صاحب ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پر مساجد نہیں ہیں تب یہ ان کا عمل غلط ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز سے پہلے اذان کا جب وقت داخل ہو جائے تو اسے اذان خود انہیں اذان دینی چاہیے اور اقامت بھی کہنی چاہیے۔ إذا أراد أن يصلي وحده اكتفى بالإقامة۔ آپ اگر مسجد آپ کے قرب و جوار میں ہے
تب آپ ایسی صورت میں چونکہ وہاں پر اذان ہو چکی ہے اس لیے آپ کے لیے کفایت ہے کہ آپ تکبیر کہہ کر نماز کا آغاز کر لیں. لكن لو كان خارج البلد لیکن اگر خارج آپ سٹی سے باہر ہیں، جنگل میں ہیں جہاں پر اذان مساجد نہیں ہیں، أن يؤذن ويقيم. وہاں پر ایسی صورت میں آپ کو اذان بھی دینی ہے اور اقامت بھی کہنی ہے. اذان دینا بھی افضل ہے اور اقامت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں ایسے عمل، یہ عبادات ہیں اور عبادات کا تعلق انسانوں سے ہے، ہم سے ہے. اب یہ جو ریڈیو ہے یہ مکلف نہیں ہے، یہ سارٹ آف اس کو کہتے ہیں کہ وہ تنبیہ کے لیے الارم سیٹ کر لیتے ہیں لوگ کہ وہ 4 ساڑھے 4 بجے جب اذان کا وقت ہو تب وہ آپ کو اٹھا دے گی، اذان بولنا شروع ہو جائے گی. حالانکہ اس پر بھی بہت سارے اہل علم کا اختلاف ہے کہ آیا یہ عمل درست ہے یا نہیں. لیکن اگر فور دا سیک آف اس کو بہتر بعض اہل علم نے کہا ہے کہ آپ نماز کو بیدار ہونے کے لیے ایسا الارم لگا دیتے ہیں تو فبیہا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ سٹی کے اندر ہیں اور آپ یہ تکلف کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے گھر میں ایک ریڈیو تھی اور وہ عصر کا وقت ہوا 3:30 بجے تو اذان اللہ اکبر اس نے کہہ دی اور پھر آپ نے تکبیر کہہ کر نماز پڑھنی شروع کر دی، تو اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ تکبیر کہتے اور آپ نماز پڑھ سکتے تھے. على أنه إذا كان داخل البلد فيجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين. کیونکہ اگر آپ سٹی کے اندر ہیں تو شیخ فرما رہے ہیں کہ پھر آپ کو امام کے ساتھ نماز مسجد میں ادا کرنی چاہیے ولا يجوز له التخلف عن الجماعة. اور یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ امام سے یا جماعت سے ہٹ کر اپنے گھر میں نماز پڑھیں. جاء رجل أعمى للنبي صلى وہی بڑی مشہور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی اندھے جو نابینا تھے وہ آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستجب، اب آپ اس کا جواب دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں حاضر ہو جائیے جماعت کے لیے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، اس معذرت کے ساتھ کہ آپ کے سوال میں تاخیر ہوئی. میری طبیعت بھی کچھ ناساز ہے اور میں ٹریول کر رہا ہوں اس لیے یہ تاخیر ہوئی ہے آپ کے سوال میں. بہرحال تو اگر آپ سٹی کے اندر ہیں تو آپ اذان کے بغیر آپ نماز پڑھ لیں اور اقامت کہیں. اور وہ جو اذان ہیں، جس اذان کو آپ ریڈیو کی اذان بول رہے ہیں، وہ اس کی صرف اتنی حیثیت تو ہو سکتی ہے کہ آپ الارم کے طور پر اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ اذان کا متبادل ہے نہیں، وہ اذان کا متبادل نہیں ہے. مجھے امید ہے خلاصہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.